الحمد حمدا طيبا شاملا ظاهرا وباطنا والصلاة والسلام تحية وسلاما أولا وآخرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القرآن مع علي والعلي مع القرآن صدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام محبت اور پیار سے الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك مولا علی فرماتے ہیں سلونی ما شئتم تم جو چاہو مجھ سے پوچھو مواہب اللدنیہ 1 روح البیان 2 الکہف والرقیب 3 فصل الخطاب 4 ان چاروں کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ مواہب اللدنیہ میں امام زرقانی فرماتے ہیں نبیوں کے بعد دنیا میں اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے جو چاہو مجھ سے پوچھو وہ کوئی اور نہیں ہے حضور دا ویر ہے مومنہ دا امیر ہے سنیہ دا پیر ہے مولا علی نے یہ دعویٰ کیا سلونی ما شئتم جو چاہو مجھ سے پوچھو اگلا فقرہ بہت بڑا ہے جس بندے کا ہاضمہ خراب ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی انگلیاں کان میں ڈال لے میں نے حوالہ پہلے دیا ہے تاکہ کوئی بندہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دے مولوی صاحب کتھوں پڑھ رہے ہو کیونکہ باقی گلہ سی جو آہڑے رویے نہ لوگوں کی تکلیف نہیں ہونی علی پاک نیاں گلہ شروع امن تے لوگ حوالے منگنے سیدہ پاک نیاں گلہ شروع امن لوگ حوالے منگنے پنجتن پاک نیاں گلہ شروع امن لوگ حوالے منگنے تا میں آکھیا جس کا ہاضمہ ٹھیک نہ ہو وہ یہ جملہ نہ سنے اور انگلیاں تھوڑی دیر کے لیے کان میں ڈال لے آپ فرماتے ہیں سلونی ما شئتم قبل ان تفقدونی انا یعلمہ اعلم علما لا یعلمہ جبریل ولا مکائیل لوگو میں وہ علم بھی جانتا ہوں جو جبریل بھی نہیں جانتا مکائیل بھی نہیں جانتا میں وہ علم جانتا ہوں آؤ مجھ سے پوچھو میں بیگ تیار کیتا ہے آپ فرمانے میں آؤ مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں قرآن کی کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی کون سی آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی کون سی آیت رات کو نازل ہوئی کون سی آیت دن کو نازل ہوئی کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی کہاں پہ نازل ہوئی کس وقت نازل ہوئی میں بیگ میں 2-4 سوٹ کپڑے نے رکھے اور 1-2 ٹوپیاں رکھیاں امامہ رکھیا موبائل نہ چارجر رکھیا جائے نماز رکھی بیگ کی چایا چاہ کے میں ٹر پیا گڈی چ بیٹھا اتھے پہ گیا چھاپا چیکر آ گئے انہاں سارے یعنی چیکنگ تو پہلے مولوی صاحب نے چیکنگ پہلے اڑی ہے مولوی صاحب یہ بیگ تسا ہے جی میرا ہے کہ ویس وچ اگر میں پہ گیا نہ سوچی پولیس والے آکسن تو اڑائی ہے تو میں اگر آکھیا نہ 2 کتاباں 1 ڈیری ہے 2 جائے نمازاں 1 امامہ ہے ٹوپی ہے تکا دیاں مولوی صاحب گڈی تسا نہیں ہے جی میری ہے نمبر کیا ہے گڈی نا تو میں فوراً دروازہ کھولیا کھول کے ہینڈ بریک چھکی تے چھک کے دروازہ کھول کے آکھیا ٹھہرو میں دسنا وا وہ آکسن مولوی صاحب تسا نہیں ہے تو آنوں گڈی نے نمبر نہ نہیں پتا مولا علی میں گل کر گیا تسی سمجھ نہیں سکے ہو مولا علی فرماتے ہیں آؤ مجھ سے پوچھو کون سی آیت دن کو نازل ہوئی ہے کون سی آیت رات کو نازل ہوئی میرے بھائیوں اور گرامی قدر احباب قرآن پاک کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں ہیں اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم نقطہ بے کے نقطے میں ہیں۔ اور مولا علی فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ مزہ نہیں آیا؟ ایک باری پھر بولو۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ میں اگر اے فکرے نہ بولے تے مینوں ڈر ہے کہ میں پریشان رہاں گا آج شام تک، لہٰذا آ گئے تے ہن ضرور میں بولنا چاہنا۔ 26 حرف ہیں جنہاں دے ارد گرد قرآن پاک گھومدا ہے، الف تو لے کے یا تک۔ ٹوٹل جو تہجی اور الفابیٹک حروف ہے وہ 26 ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کے اوپر نقطہ ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جن کے درمیان میں نقطہ ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جن کے نیچے نقطہ ہے۔ علامہ زرقانی مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں اللہ کریم نے جب عالم ارواح میں فرمایا الستو بربکم، اور روحو کون ہے تواڈا رب، تے سب تو پہلے مدینے دے تاجدار دی روح بولی، حضور نے فرمایا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور حضور نے سب سے پہلے فرمایا بلا۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں اللہ دی جڑی کلام ہے، اللہ دی جڑی آواز ہے وہ الف تو شروع ہوئی، الستو الف، حضور دی جواب سب تو پہلے بے تو شروع ہوئی۔ اللہ نے فرمایا سونیا تیری بولی نال مینوں ایڈا پیار ہے کہ تو حرف بے تو اپنا جواب شروع کیتا ہے، میں پورا قرآن ہی بے تو شروع کر دیا گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور کا جواب بھی بلا سے اور قرآن بھی با سے شروع ہوتا ہے۔ پتہ نہیں با وچ کیڑی کمال ہے، با وچ پتہ نہیں کیا گل ہے کہ اللہ نے با تو قرآن پاک شروع کیتا ہے۔ سارے حروف 26 ہیں، کچھ کے اوپر نقطہ، بس آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی عنوان کی طرف بڑھوں گا۔ چونکہ آج میں نے کچھ باتیں آپ حضرات سے مولا علی پاک کے حوالے سے کرنی ہیں، کیونکہ 10 رمضان کو مکہ فتح ہوا، 17 رمضان کو غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، اور اسی پاک مہینے میں حضرت فاطمہ پاک کا بھی وصال ہوا، اور سیدہ ختیجہ پاک کی بھی نسبت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی نسبت ہے، اور اسی مہینے میں قرآن پاک بھی نازل ہوا۔ رمضان جب بھی آتا ہے بہت ساری نسبتیں ساتھ لے کے آتا ہے، تو میں چاہ رہا تھا، پچھلے جمعے پہ آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ مولا علی کے حوالے سے چند معروضات عرض کروں گا۔ پہلے کچھ فضائل کی باتیں ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ میں شہادت کی طرف بڑھوں گا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، کجاں حرفاں نے اتے نقطہ، کجاں نے وچ نقطہ، کجاں نے تھلے نقطہ، جیم نے وچ نقطہ، نون نے وچ نقطہ، بے نے تھلے نقطہ، تے نے اتے نقطہ، سے نے اتے نقطہ، زے نے اتے نقطہ، زال نے اتے نقطہ۔ بہت بڑی گل کرن لگا، اے جڑے حرف نا نقطے آلے، اگر انہاں تو نقطہ لا بھی دیو نا پھر بھی پڑھے جانے، اگر جیم چو نقطہ کڑ بھی دیو نا ہے نہیں ہا، ہا جیم چو نقطہ کڑ دیو ہا، اور اگر زال تو نقطہ ہٹا دیو پھر بھی پڑھیا جاندہ ہے یا نہیں پڑھیا جاندہ، کیا بنے گا؟ دال۔ اور اگر زا سے نقطہ ہٹا دیں کیا بنے گا؟ را۔ کیا بنے گا؟ را۔ نون چو نقطہ لا دیو پھر بھی پڑھیا جاندہ ہے۔ کاف موٹا جڑا موٹا کاف، اس تو نقطے ہٹا دیو پھر بھی پڑھیا جاندہ ہے۔ لیکن کوئی جنا دسو بے نے تھلیوں نقطہ لا کے میں پڑھ کے تکاوے، ہائے 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 ہائے، بے نے تھلیوں نقطہ لاوے تے میں پڑھ کے تکاوے، پتہ نہیں لگنا تے ہے، پتہ نہیں لگنا سے ہے، پتہ نہیں لگنا ٹے ہے، پتہ نہیں لگنا بے ہے۔ مولا علی باں کھلی کر کے فرمانے انا نقطۃ تحت الباء، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ہے۔ اس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں سی، تسا حضرات نے بڑی محبت فرمائیے میرے بھائیوں اور گرامی قدر احباب۔ ایک مولا علی پاک بیٹھے ہیں، ایک یہودی آپ کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہتا ہے کہ علم دی مینوں تلاش ہے۔ ایک یہودی تھا، اسے علم کی تلاش تھی، بڑے عرصے تو تلاش کر رہا سی علم۔ اساں بھی کوئی چیز تلاش کرنی ہوئے کسی بندے نو کال کر لینے ہیں، پوچھ لینے ہیں، اگر پھر بھی پتہ نہ لگے فیس بک کھول لینے، فیس بک سے بھی نہ ملے پھر نیٹ کھول کے گوگل سرچ کرتے ہیں، گوگل سے وہ چیز مل جائے، اگر نہ ملے پھر بھی تلاش کرتے ہیں۔ اسے بھی حق کی تلاش تھی، رات کو سویا ہوا ہے، خواب میں حضرت عیسیٰ کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا ایویں مارا مارا پیا پھرنا ہے،
حق لوڑ نہیں حق والیاں نال رابطہ کر. اس آکھیا حق والے کتھے؟ فرمایا سدھا نجف چلا جا، سدھا نجف چلا جا. آیا پوچھدا پوچھاندا نجف آیا. مولا علی پاک ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کے ساتھ محو گفتگو ہیں. دور کھلو گیا بھئی میں چیک کراں جس نہ پتہ عیسیٰ نبی دیتا ہے، جس نے خبر عیسیٰ نبی دیتی ہے اس نہ ٹیکا کیسا ہے. دور کھلتے ہیں مولا علی اپنی گلاں پہ کرنے. اچانک آپ نے نظر پئی، آپ نے دوروں تک کے فرمایا جو کچھ خواب بھی تکے یقین نہیں آیا. خواب بھی جو تکے اس تے یقین نہیں آیا. نیڑے آ، قریب آیا. آپ نے فرمایا اگوں آنا جی کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے راتی حضرت عیسیٰ تینوں خواب وچ ملین، انہاں میرا پتہ دسیا ہے. ایویں تے نہیں دسیا نا. اس آکھیا جی خواب تے پھر خیال ہونے نا، خواباں تے پھر آنیاں ہی رہنیاں نا. آپ نے فرمایا خیال نہیں آ تجربہ کر لے، جو پوچھنا ہی پوچھ لے. آنا میرے چند سوالن. آپ نے فرمایا کر سوال، تو سوال کرتا جا، علی جواب دیتا جائے. انہیں پہلا سوال کیتا. آدھا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا نبی کہتا ہے کہ جنت میں جو کھانا ملے گا وہ ہمیشہ فریش ملے گا، ہمیشہ تازہ ملے گا. یہ بات میری عقل میں نہیں آئی. ہم صبح کا کھانا بناتے ہیں شام تک وہ باسی ہو جاتا ہے، شام کا بناتے ہیں صبح تک باسی ہو جاتا ہے. جنت میں کھانا کیسے تازہ رہے گا؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. آپ نے فرمایا میرا ایک سوال ہے، آگ جلائی جائے وہ باسی ہوتی ہے یا تازی ہوتی ہے؟ آہنا اگ تے تازی ہونی ہے. آپ نے فرمایا ایتھے بالو تاں تازی، کرچ بالو تاں تازی، بازار وچ بالو تاں تازی. آپ نے فرمایا آگ کس نے جلائی ہے، آگ کس نے بنائی ہے؟ کہتا ہے اللہ نے بنائی ہے. فرمایا آگ اگر اللہ نے بنائی ہے وہ ہر وقت تازی ہے. جنت میں کھانا بھی کوئی اور نہیں بنوائے گا، خدا بنائے گا. آنا چلو جی اے چلو جی چلو جی اے تے پھر ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا سارا کچھ ہی ٹھیک ہے، تو بولنا جا میں جواب دینا جا سا. آنا چلو میرا دوسرا سوال ہے تسی نماز وچ ایک واری کھلنے ہو، رکوع وچ ایک واری رکوع کرنے ہو، اتحیات ایک واری بہنے ہو، سجدے دو واری کیوں کرنے ہو؟ نہیں سمجھ نہیں آئی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر موضوع بدل لیتے ہیں. مولا علی کے علم کی بات کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. سجدے دو واری کیوں؟ رکوع ایک واری، قیام ایک واری، اتحیات ایک واری. آپ نے فرمایا جب ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں نا تو یہ احساس دلانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم زمین مٹی سے آئے ہیں. دوسرا سجدہ کرنے اے احساس دلان وستی کہ ایسا مٹی وچ جانا ہے. آئے بھی مٹی چواں، جانا بھی مٹی وچے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. آئے بھی اتھوں ہی جانا بھی اتھوں ہی ہے. آنا جی یہ تو سمجھ آ گئی ہے وقفہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو زندگی کا وقفہ ہے. اللہ فرمانا چاہ رہا ہے یہی وقفہ ہے تھوڑی دیر کے لیے جو تو زندگی دنیا میں آیا ہے. اب تیری مرضی ہے شیطان کے رستے پہ چل یا رحمان کے رستے پہ چل. آنا جی چلو جی چلو جی چلو جی یہ بھی ٹھیک ہو گیا. میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ تسانا نبی کتھے ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارا نبی مدینہ پاک میں ہے. اسانا کتھے ہے؟ آپ نے فرمایا چوتھے آسمان تے. تسانے نبی نہ کہوے. آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساڑھے نبی نہ کہوے. آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ پاک. آہنا ہے پھر او چوتھے تے. تسانا مدینہ زمین تے ہے. آسمان کتنا اپر ہے تے جڑا اپر ہوئے پھر مان جاؤ نا اس نی شان اونچی ہے. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر. کمبر حضرت مولا علی کا نوکر ہے. یہ وہ نوکر ہے جس پہ مولا علی فخر فرمایا کرتے تھے. فرمایا جا ایک ترازو لایا. ترازو لایا. 4 کتاباں بھی لایا. ایک کتاب ایک ترازو میں ایک پلڑے میں رکھی. 3 کتابیں دوسرے پلڑے میں رکھی ہے. تے پھر پلڑا اٹھایا جس وچ ایک سی وہ اپر ہو گئی تے جس وچ 3 سن وہ تھلے ہو گیا. فرمایا ہن دس اپر کیڑا ہے تے تھلا کیڑا؟ یہ علم ہے مولا علی کا. یار مزہ آ رہا ہے تو بولتے جائے.
آپ نے فرمایا ہوں دس اپر کیڑا ہے تھلا کیڑا ہے؟ آنا جی چلو جی یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا تو جو کچھ بولنا جا سا تو ٹھیک ہی ہو سی، غلط نہیں ہونا، اگلی گل کر۔ آنا اگلی گل یہ ہے کہ پرندے کیسے پتہ چلے گا حلال ہیں یا حرام ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کوئی اوکھی گل ہے، جیڑا پرندہ اپنے رزق اور اپنے دانے کو چونچ سے اٹھائے وہ حلال ہے، جو پنجہ استعمال کرے وہ حرام ہے۔ آنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ آخری میرا سوال ہے، پنجواں سوال ہے۔ فرمایا بیل کر مکاؤ کیڑئی؟ آنا کیسے؟ یہ پرندے جب اڑتے ہیں تو ان کی نظر زمین پہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا زمین پہ نظر رکھ کے یہ دنیا کو پیغام دیتے ہیں جتنے بھی اڑ لویے نا آنا پھر، ہائے 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 ہائے، جتنے بھی اڑ لویے نا آنا پھر زمین تے ہے، آنا پھر مٹی تے ہے۔ یہ شان ہے مولا علی پاک دی، ایک باری ذرا پیار نال سبحان اللہ بولو۔ یہ علم ہے مولا علی کا۔ فرماتے ہیں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں نبیوں کے بعد یہ دعویٰ صرف مولا علی کا تھا، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں ایک بدو میرے مولا علی پاک دے دربار دے اندر آیا، آ کے کہندا علی پاک میرا ایک سوال ہے۔ فرمایا کہ سوال ہے تیرا؟ کہندا ہے سونا اللہ نے انسان نو بنایا، فرماندا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے انسان نو حسن و جمال دا پیکر بنایا ہے، انسان نو سونا بنایا ہے، تے جڑی چیز سونی ہوئے انہوں اسی گندی جگہ تے نہیں رکھنے آؤ۔ اے گلدستہ سونا میں انہوں اچھی جگہ تے رکھاں گا، اے مکتب سونا میں اس نو گندی جگہ تے نہیں رکھاں گا، اے کرسی سونی ہے میں انہوں گاربیج دے کوڑا کرکٹ دے ڈھیر تے نہیں رکھاں گا۔ بدو کہندہ ہے مولا علی پاک اللہ نے انسان نو ساری کائنات وچ سونا بنایا ہے، تے ایڈا سونا بنا کے اسی قبر وچ کیوں سٹ کے آ جانے ہیں؟ 4 دن بعد 5 دن بعد قبر دے اندر کیڑے آ جانے ہیں تے انسان نو کھا جانے ہیں۔ ایڈا سونا بنایا سو تے پھر مٹی دے اندر کیوں سٹ دینے ہاں؟ کیڑے کیوں کھا جانے ہیں؟ مولا علی پاک نے بڑے ٹیکے نال انہوں نے کیا تے ویکھ کے فرمایا سارے انہوں کیڑے نہیں کھان دے۔ کہندہ ایک میں ہوندہ ہے کہ انسان ہوئے انہوں کیڑے نہ کھاون؟ فرمایا سارے انہوں کیڑے نہیں کھان دے۔ آپ نو کہندہ ہے کیویں؟ فرمایا میں اپنے کونوں دساں یا اللہ دے قرآن چو دساں؟ کہندہ ہے ایوی گل قرآن دے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا لا رتبیوں ولا یابسن الا فی کتاب مبین۔ دنیا دا کوئی تر نہیں جڑا قرآن دے اندر نہ ہوئے، کوئی خشک نہیں جڑا قرآن دے اندر ہوئے۔ آدھا چلو قرآن چو دسو۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام اپنی کرسی تے تشریف فرما لیں، عوام اور رعایا سامنے میں۔ آپ نے فرمایا وزیر خوراک نے بلا کے لے آؤ۔ آیا وزیر خوراک، آپ نے فرمایا 7 سال بڑے اوکھے آن والے نہیں، تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ 7 سال قحط دے آ رہے نہیں، بہت بڑا قحط پہن جا رہے ہیں، ہر طرف کھیتا تے کھلیانا دے اندر گرد و غبار اڈڑ لگ جائے گی، لہٰذا گودام دے اندر 7 سال دا غلہ اور گندم نو ذخیرہ کر لے۔ آدھا پھر تے مارے گیا۔ فرمایا کیوں؟ آدھا کنک نو تے گھن لگ جانا ہے، کنک نو تے کیڑا لگ جانا ہے۔ فرمایا نہیں لگدا۔ انہیں آکھیا کیویں نہیں لگدا؟ آپ نے فرمایا اتنی کنک گاؤ جتنی کھانی ہے، باقی کنک نو سٹے دے اندر رکھ دیو۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ جیڑی کنک سٹے دے اندر رہے گی انہوں کیڑا نہیں کھائے گا، انہوں گھن نہیں کھائے گا۔ جس بندے نے مسئلہ پوچھیا سی وہ بڑا سیانا، آدھا میں انسان دی گل کیتی ہے تے تساں کنک دے دانے دی گل پہ فرماندے ہو۔ آپ نے فرمایا کنک دا دانا بھی انسان دے وجود دی مثل ہے، انسان دا وجود بھی کنک دے دانے دی بمثل اور منزل ہے۔ انسان دا سٹائی عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور نبی دے پیار دے سٹے دے اندر وڑ جاؤ، قبر دے اندر نہ کیڑے کھان گے تے نہ بچھو کھان گے۔ انسان کا جو سٹا ہے، خوشہ ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے۔
سٹے چ وڑ جا نہ بچھو نیڑے آن گے نہ کیڑے نیڑے آن گے. اللہ اکبر. 3 بندے لڑتے لڑتے جھگڑتے جھگڑتے مولا علی پاک کی بارگاہ میں آئے. آپ نو آ کے آخدن علی. فرمایا جی اے 17 اٹھن اسی 3 پارٹنر اساں نے درمیان ونڈ کرو. آپ نے فرمایا کس طرح نے پارٹنر ہو؟ ایک بولے آہنا ماڑا ادھا ہے 1/2. دوا بولے آہنا ماڑا 1/3. تریا بولے آہنا میرا 1/9. 9واں حصہ تقسیم بھی اس طرح کرنی ہے. اٹھا نو کٹنا بھی نہیں, گوشت بھی نہیں کٹنا, تقسیم بھی کرنی ہے. آپ نے فرمایا یہ کڑی اوکھی گل. آپ میں سے بہت سارے حضرات میتھ کے سٹوڈنٹ ہیں, اگر کسی کو یہ مسئلہ آتا ہے, یہ جواب آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں رک جاتا ہوں, مجھے جواب دے. نہیں, یہ شان مولا علی کی ہے. آپ نے فرمایا یہ کڑی اوکھی گل ہے, آنا اسی 10 دن ہو گئے پہ کلنے آ جی, 10 دن ہو گئے پہ لڑنے. آپ نے فرمایا کھلو, یہ اوکھی گل کوئی نہیں. کمبر جی آقا. فرمایا جا بیت المال سے ایک اونٹ لے آ. بیت المال چو ایک اونٹ آن کے فرمایا انہوں بن دے کلے نال, اس تے نشان لا دے. اے جڑے 17 انہاں نے انہاں تے بھی نشان لا دے. انہاں سارے انہوں کلے نال بن دے. انہاں 3 نو نیڑے بلایا. آپ نے فرمایا تیرا کتنا ہے؟ آنا 1/2. فرمایا 9 دونے 18. تو اپنے 9 وکھرے کر. تیرا کتنا ہے؟ میرا 1/3. فرمایا 6 3 18. تو اپنے 6 وکھرے کر. تیرا کتنا ہے؟ 1/9. 9واں. آپ نے فرمایا 9 دونے 18. تو اپنے 2 وکھرے کر. ایک کو ملے 6, ایک کو ملے 9, دوسرے کو ملے 6, تیسرے کو ملے 2. کتنے ہو گئے؟ او بولو نا یار, 17 ہو گئے. آپ نے فرمایا تسی اپنے اٹھ لو تے جاؤ. کمبر جڑا بیت المال والا ہے نا انہوں جا کے بن آ. ساڈا تے ہے پیر علی پاک نبی دا ویر علی. ساڈا تے ہے پیر ساڈا تے ہے زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے بکھر رہے ہیں. زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے بکھر رہے ہیں. زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے بکھر رہے ہیں. زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے بکھر رہے ہیں. منافقوں نے تھے جو پہنے نقاب سب کے اتر رہے ہیں. زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے بکھر رہے ہیں. زمانہ جوں جوں ہائے ہائے ہائے. امیر المومنین مولا عمر بن خطاب دا دربار لگے ہوئے. حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے نے. صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب دے سامنے بیٹھے نے. ایک بندہ آیا تے آ کے کہندا ہے مینوں فتنے نال بڑا پیار ہے, میں حق نو ناپسند کردا واں تے میرے نزدیک یہودی بھی سچے نے, عیسائی بھی سچے نے, تے جڑا جنوں ویکھیا نہیں میں اودی پوجا کرنا واں, تے جڑی آئی نہیں میں اودا اقرار کرنا واں. صحابہ کرام غصے نال اگ بگولا ہو گئے کہ مرکز اسلام ہے, امیر المومنین دا دربار ہے, جتھے نر چڑے نوں ہی پر مارن دی اجازت نہیں. تے اے بندہ نہ شرم ہے نہ حیا ہے نہ دید ہے نہ لحاظ ہے. انہیں آن نال کہنا شروع کر دیتا ہے مینوں فتنے نال بڑا پیار ہے, میں حق نو چنگا نہیں جاننا وا اور یہودیاں تے عیسائیاں نو میں سچا جاننا وا, اور جڑا تکیا نہیں اودی میں پوجا کرنا وا, جڑی آئی نہیں میں ادا اقرار کرنا وا. صحابہ غصے نال لال پیلے ہو گئے. قریب سی کہ صحابہ کرام دے ہاتھ دے گریبان تک پہنچ جاندے. حضرت عمر
بن خطاب دیاں ترچیاں جیاں نظراں اٹھیاں اس کرسی وال جس تے بابے مدینۃ العلم بیٹھے سن آپ دی ترچی جئی نظر اٹھی آپ کتاب پہ پڑھ دے نے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا علی آن والے دیاں گلاں سنیاں جے آپ نے فرمایا جی جی سنیاں نے اے غصے دا حقدار نہیں ہے شاباش دا حقدار ہے غصے دا حقدار نہیں اے شاباش دا حقدار ہے صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ پہ فرمان دے ہو آپ نے فرمایا انہوں غصہ نہیں انہوں شاباش دے ہو اے عقل دا بڑا تیز ہے ادھی سمجھ بڑی تیز ہے صحابہ نے عرض کیتا مولا علی پاک کے میں آپ نے فرمایا کتاب ٹھپی تے نیڑے بلایا ہو فرمایا اے دس تو پہلی گل کے کیتی ہے آدھا ہے مینوں فتنے نال بڑا پیار ہے آپ نے فرمایا اللہ فرماندا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا اموالکم و اولادکم فتنہ مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ کیڑا بندہ ہے جنہوں اپنے پیسیاں نال پیار نہیں کیڑا بندہ ہے جنہوں اپنے بچیاں تے بچیاں نال پیار نہیں انہیں فتنے نال پیار کیتا ہے لہٰذا انہیں مال نال پیار کیتا ہے انہیں بچیاں نال پیار کیتا ہے آپ نے فرمایا دوئی تو گل کے کیتی ہے آدھا دوئی گل میں کیتی ہے کہ میں نو حق چنگا نہیں لگدا مولا علی نے پھر قرآن پاک دی آیت پڑھی فرمایا وجات سکرت الموت بالحق اللہ فرماندا ہے موت حق کے کیڑا بندہ ہے جڑا موت نال پیار کردا ہے ادا دعا جملہ بھی ٹھیک ہے تری گل کے کیتیا آدھا یہودی بھی سچے نے عیسائی بھی سچے نے ایک اللہ صرف مولا علی پاک فرما سکتے نے آپ نے تریہ جملہ قرآن پاک دا بنیا آپ نے فرمایا عمر اللہ فرماندا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء یہودی کہندے نے یہودی کہندے نے عیسائی جھوٹے نے عیسائی کہندے نے یہودی جھوٹے نے عیسائی کہندے نے یہودی جھوٹے یہودی کہندے نے عیسائی جھوٹے اے اپنے آپ نو جھوٹا پہ کہندے نے لہذا دوئے سچے نے ہائے 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 مولا علی فرماندے نے لہذا دوئے سچے نے اے دوئے جھوٹے نے لہذا دوئے سچے نے او کہندے نے یہودی جھوٹے او اپنے دعوے دے اندر سچے او کہندے نے عیسائی جھوٹے او اپنے دعوے دے اندر سچے عمر اے دوئے جھوٹے نے لہذا دوئے سچے نے او تیسری گل چوتھی گل تو کے کیتی ہے آدھا جڑا ویکھیا نہیں میں اودی پوجا کرنا آپ نے پھر قرآن پاک دی آیت پڑھی اللہ فرماندا ہے لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير اللہ نو کسے ویکھیا نہیں پھر بھی ادا پوجا کرنے آزم کہندہ اڑ ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری تے بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ تے بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری آزم اس دی حمد کی میں لکھا تے میری حمد او دے کس کاری آپ مکانوں خالی تے اس تو کوئی مکان نہ خالی ہر ایک شینو ہر ایک تانتے رکھ دا آپ سنبھالی پنجویں گل کے کیتی آدھا جڑی آئی نہیں میں
دا اقرار کرنا وا. آپ نے فرمایا عمر قیامت لے آئی نہیں اے دا اقرار کردا ہے. لہذا ایدیاں پنجے گلاں سچیاں نے. حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے سن, اٹھ کے کھڑے ہوئے اور گھٹ کے تے مولا علی پاک نو سینے نال لایا. اج جڑے لوگ حضرت علی اور حضرت عمر دی دشمنی ثابت کرن دی کوشش کرنے صحابہ کرام اور مولا علی دے درمیان الیکشن کروا رہے ہیں, اے جملہ میں انہاں واسطے بولنے آؤ. لہذا ایک واری اچھی آواز نال سبحان اللہ بولو, میں جملہ سناواں. اتنی اچھی سبحان اللہ بولو, اتنی اچھی سبحان اللہ بولو کہ نجف تک توڑی آواز جائے. جڑا بندہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول سکے ہاتھ اٹھا کے بولے, جڑا ہاتھ نہ اٹھا سکے بغیر ہاتھ اٹھائے بولے, تے جڑا دوئے کم کر کے سبحان اللہ نہ بول سکے وہ میرا نمبر لے لوے انتظامیہ کو نو تے میں نو ایک سبحان اللہ دا میسج لکھ کے بھیج دے وے, میں ادھے تے راضی ہو جاواں گا. لہٰذا اے نہیں ہو سکتا کہ اس جملے تو بعد مجمع چپ روے تے میں راضی ہوں, میں راضی نہیں رواں گا. مولا عمر بن خطاب نے حضرت علی نو گھٹ کے سینے لایا تے متھا چم کے جڑا جملہ بولیا, میرا دل کردا ہے دنیا کائنات دی دولت میرے کول ہوے تے میں اس جملے تے وار دیاں. آپ فرماندے نے اعوذ باللہ معضلۃ اللہ علی اللہ, میں اللہ دی پناہ منگنا وا اس مشکل کو لوں جڑی میرے تے آ جائے تے میرے کول علی نہ ہوئے. پھر بولو میرے نال, ساڈا تے ہے پیر علی پاک نبی دا ویر علی, ساڈا تے ہے آپ کے گھوڑے کا نام تھا دلدل جس پہ آپ سواری فرماتے تھے. کم جان لگے چھال ماری, سجا پیر رکاب بچ رکھیا. ہن تے کوڑیاں تے لوکاں بہنا ہی چھوڑ دیتا ہے. رکاب جو زین کے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے, دو رکابیں ہوتی ہیں. شاہ سوار گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے رکاب میں اپنا پاؤں رکھتا ہے. سجا پیر رکھیا, کھبا پیر اپروں پھیر کے آنے لگے تے یہودی آ گیا, آنا مولا علی کھلے ہو, سوال نہ جواب دیو. ہائے 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 ہائے. آپ نے فرمایا میں کدھر کم جلے ہاں, ٹھہر جا. اس آخیا نہیں بڑا پریشان ہاں, انہیں سوال نہ جواب چاہیے. آپ نے فرمایا اچھا پھر جلدی کر, سوال کر میں جواب دیاں. آہنا ہے سوچ کے جواب دینا پیسی, ایڈا اوکھا سوال ہے. آپ نے فرمایا جو سوچے اسے علی نہیں کہتے, جو سوچ کے جواب دے اسے علی نہیں کہتے. اس آکھے جی پھر میں بولا. آپ نے فرمایا بول. سجا پیر رکاب وچے, کھبا ہلے نہیں گیا. آنا مینوں کوئی ایسا ہنسا دسو, ایسا ہنسا دسو جڑا دو تے بھی برابر تقسیم ہوئے, ترے تے بھی ہوئے, چار تے بھی ہوئے, پانچ تے بھی ہوئے, چھ تے بھی ہوئے, سات تے بھی ہوئے, آٹھ تے بھی ہوئے, نو تے بھی ہوئے. پچھلے حضرات نہیں سبحان اللہ بول رہے. آپ حضرات نے سب نے تقریباً میٹرک کیا ہوا ہے, اس سے آگے پڑھا ہوا ہے. کوئی بندہ ہے جو مجھے وہ ہنسا بتائے جو ان سارے ہنسوں پہ پورا پورا اور برابر برابر تقسیم ہو جائے, جواب صرف صفر آئے. آنا یہودی کہ میں سوال پہ کرنا او ایسا ہنسا دسو جڑا انہاں سارے تے برابر برابر تقسیم ہو جائے. آپ نے فرمایا بڑا جلدی سوال کیتا ہی, جلدی راس میں کم کدھر کم جانا ہے. ہفتے نے دن کتنے؟ آنا ہے 7 دن. آپ نے فرمایا سال نے دن کتنے؟ آنا ہے 360. فرمایا 7 کی 360 نال ضرب دے, جڑا جواب ہے وہی تیرا جواب. ساڈا تے ہے پیر ساڈا تے ہے سات نو 360 نال ملٹیپل کر دیو, جواب آندا ہے 2520. آپ نے فرمایا 2520 ایسا ہنسا ہے جڑا 2 تے بھی پورا پورا تقسیم ہوندا ہے, 3 تے بھی, 4 تے بھی, 5 تے بھی,
6 تے بھی 7 تے بھی 8 تے بھی 9 تے بھی انہاں ساریاں ہنسیاں تے 2520 نو تقسیم کر جواب صفر آندا ہے اے شان مولا علی پاک دیئے اللہ فرماندا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کچھ بندے میرے بندیاں وچوں ایسے نے جنہاں نو اساں کتاب دا وارث بنایا ہے قرآن دا وارث بنایا ہے میرے ویرا تے میرے بچیاں تے میرے بزرگاں مولا علی پاک اپنے گھروں نکلے آپ دے نال کمبر غلام ہے میں تانوں پہلے دسیا اسد الغابہ دے اندر صاحب اسد الغابہ نے اس واقعے نو بیان فرمایا ہے ہاں علامہ جزری نے اس واقعے نو بیان فرمایا ہے اور صاحب کہف والرقیب نے اس واقعے نو بیان فرمایا ہے مولا علی پاک اگے نے آپ دا غلام کمبر پچھے میں چلدیاں کمبر ہاتھ بن کے کہندا علی پاک اج کتھے جان دا پروگرام ہے آپ نے فرمایا میرے نال چل جمعے دا دن نے بازار جاویے کوئی بندہ ملاوٹ تے نہیں پیا کردا کوئی بندہ کم تے نہیں پیا تولدا کوئی بندہ ڈنڈی تے نہیں پیا ماردا چلدیاں مولا علی پاک ایک دکان دے سامنے آئے جس دکان تے لکھیا ہویا سی میسم بن یحییٰ تمار اے میسم دی دکان ہے جڑا کھجوراں ویچدا ہے مولا علی پاک نے ویکھیا کہ دکان نو تالا لگیا ہویا ہے اے میسم مولا علی پاک دا غلام ہے پورا دن مولا علی پاک دی دربار دے اندر آ کے بہندا ہے تے علی نال بڑا پیار کردا ہے آپ نے فرمایا کمبر ساریاں دیاں دکاناں کھلیاں نے میرے مرید دی دکان کیوں بند ہے کمبر کہندا جناب انہوں بخار چڑھیا ہویا ہے اج کئیاں دناں تو نہیں آیا میرے ویرا لجپالی ویکھ پیر دی آپ نے فرمایا لیا چابی دکان کھول اج مرید دی جگہ تے پیر پھٹے تے بہ کے کھجوراں ویچن لگا اج مرید دی جگہ تے پیر پھٹے تے بہ کے کھجوراں ویچن لگا ہے کمبر آیا چابی لے کے انہیں دکان کھولی مولا علی پاک پھٹے تے آ گئے آپ نے کوفے دے بازار دے لوگاں نو فرمایا جنہیں کھجوراں لینیاں نو آوے میں پریشان نہیں کراں گا تانوں ریٹ بھی پتہ ہے کھجوراں بھی پتہ نے اپنے پیسے گلے دے اندر پاندے جاؤ تے کھجوراں چاندے جاؤ تے گھر لے جاندے جاؤ لوگ آ رہے نے لینڈ دے اندر اور حیرانگی نال ویکھ رہے نے کہ اج علی پاک کھجوراں پہ ویچ دینے گلے دے اندر پیسے پاندے جاندے نے تے کھجوراں دے نال شاپر بھر کے لے جاندے نے چلدیاں علی پاک دا ایک منکر اتھو گزریا جڑا علی پاک نو نہیں سی مندا جتھے پیندا سی علی پاک دے گلے کردا سی انہیں بندیاں دا رش ویکھیا کہندا رش کیوں ہے کسے بندے آکھیا اج علی پاک کھجوراں پہ ویچ دینے آدھا رستہ چھوڑو میں بھی ویکھنا چاہنا ماں قریب آیا انہیں ویکھیا کھجوراں پیسے کوئی نہیں پہ گن دے نہ پہ ویکھ دین اور لوگ اپوں پیسے پاندے جاندے نے کھجوراں لے کے جاندے نے او دے دل دے اندر بےایمانی آئی کہ اج دال لانا ہی لانا ہے گھر دوڑدا آیا تے آ کے اپنی بیوی نو کہندا ہے او دی بیوی علی پاک دی نوکرانی علی پاک نال بڑا پیار کردی سی آدھا ہر وقت علی کرنی ہے اج میں دال لان لگئی علی نو تے بیوی کہندی ہے دھر پھٹے منہ جنوں دا لگ جائے انہوں علی نہیں کہندے جنوں دا لگ جائے انہوں علی نہیں کہندے اس آکھیا آج پھر تک میں کیا کرنا او الماری جا 20 سکے پین کھوٹے او لیا سکے کھوٹے انہیں جیبچ پائے تے آنا پھر جلے ہی میں اس آکھیا بعد آ جا بندے نہ پتر بان اے بغیرتی نہ کر اس آکھیا نا آج میں جڑا منظر تک آیا ہی نا آج میں جلے ہی آج میں دال آ کے آن لگئی آج پتہ چلے گا تجھے بیٹھی ہر ٹائم علی کرنی رہنی ہے اس آکھیا رک جا بعد آ جا اس آکھیا نہیں آج میں نو جان دے اس آکھیا عام مومن نو دا نہیں لگنا وہ تے امیر المومنین ہے اس آکھیا آج پھر جو بھی آج میں جلے ہی چل پیا آیا لین دے اندر لگ گیا جڑی لین کھجورا لین والی تے جدوں دا نمبر آیا مولا علی پاک نے ترچیاں جیاں نظرہ نال ویکھ کے فرمایا آ گئے ہیں ہائے آ گیا ہیں آدھا جی جناب آ گیا ہوں آپ نے فرمایا چل
پیسے بھی رکھ دے کھجوراں بھی لے جا انہیں کھوٹے سکے گلے دے اندر پائے تے موٹیاں موٹیاں رولیاں سونیاں سونیاں رول کے شاپر دے اندر پائیاں تے شاپر لے کے دوڑدا اپنے گھر آیا تے آ کے بیوی نو ٹھا کر کے ہس کے کہندا لگ گیا ہی دا او بیوی دا ایمان سننا میرے ویرا تینوں مزہ آوے تے بولنا ہے نہ آوے تے نہیں بولنا اوے بیوی کہندی ہے پھٹے منہ شاپر الٹ کے وکھا دا لائیں یا لوائیں انہیں شاپر الٹیا جیڑی کھجور ویکھی اودے اندر کیڑے جیڑی ویکھی اودے اندر کیڑے جیڑی پھرولی اودے اندر کیڑے جیڑی پھرولی اودے اندر کیڑے شاپر دے اندر کھجوراں پائیاں غصے نال اگ بگولا علی پاک کو لایا غصے نال آ کے کہندا ہے مومنا نہ امیر بنیا پھرنا ہے اے کیڑے والیاں پیاں بیچنا ہے آپ نے فرمایا تو جیڑی مرضی لینی ہے لے لے اے پورا ٹھیر لگے آئی او جیڑی کھجور چاوے اوہی ٹھیک جیڑی چاوے اوہی ٹھیک جیڑی چاوے اوہی صاف آپ نے تک آہنا ہے اے ٹھیکن تے ماڑیاں وچ کیوں کیڑین آپ نے مسکرا کے اہن کر کے ویکھ کے فرمایا سیانا نہ بن جیسے پیسے دے گیا سے ویسی کھجورا لے گیا پھر بولو نا میرے نال ساڈا تے اللہ اکبر مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ایک اور بات سنا دوں مولا علی پاک ارادہ یہ تھا آج شہادت سناؤں لیکن شہادت کے عنوان کو میں جمعۃ الوداع کی طرف لے جاتا ہوں بڑا دکھی اور درد بھری شہادت ہے مولا علی کی انشاءاللہ آپ حضرات کو مزہ آئے گا لیکن آج میں چاہتا ہوں چونکہ وقت کافی سارا ہو گیا ہے کچھ دو چار باتیں اعتکاف کے حوالے سے کرنی ہیں ایک بات صرف مولا علی کی کرنی ہے ایک بندہ آیا آ کے کہتا ہے ایک کتے نے بکری کے ساتھ جفتی کی ہے یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی مولا علی کے علم کی باتیں یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی ایک کتے نے بکری سے ملاپ کیا جفتی کی وچو پیدا ہویا بکرا دسو قربانی تے لا دیاں یا نہ لاواں میرا خیال ہے تھک گئے ہو رہن نہیں تھک گئے ہو تسی اگلے تے جاگنے ہو پچھلے والا میرا خیال ہے کوئی نہیں گل کر کتے نے بکری کے ساتھ ملاپ کیا ہے بیچ میں سے پیدا ہوا ہے بکرا قربانی دے لگسی یا نہیں آپ نے مسکرا کے فرمایا جا تک اس کی اگر اگلیاں لتاں تے بہنا ہے پھر اس کی قربانی تے لا دے اگر پچھلیاں تے بہنا ہے تو پھر چھوڑ دے کتے نہ بچائی گیا کر واپس آیا آنا ہے کسے ٹائم اگلیاں تے بہنا ہے کسے ٹائم پچھلیاں تے بہنا ہے آیا کسے ٹائم اگلیاں تے بہنا ہے کسے ٹائم پچھلیاں تے بہنا ہے آپ نے فرمایا چل پھر اس کو پانی ڈال اگر کتے کی طرح چاٹے پھر کتا ہے اگر بکری کی طرح پیے تو پھر بکری کا بچہ ہے قربانی پہ لگا دے انہیں پانی رکھیا تھوڑی دیر بعد آیا آنا کسے ٹائم چٹ کرنا ہے کسے ٹائم پی کرنا ہے آپ نے فرمایا چل پھر اسے دیکھ جانور جو حلال ہوتے ہیں نا وہ کھانے کے بعد اگالی کرتے ہیں اگالی اپنے منہ کو ہلاتے رہتے ہیں بڑی دیر تک اگالی کرتے ہیں آپ نے فرمایا دیکھ اگر اگالی کرتا ہے پھر بکری کا بچہ ہے ذبح کر تے اگر نہیں تو پھر چھوڑ دے کتے نہ بچائی تھوڑی دیر بعد آیا آنا علی با کیا پوچھنے ہوں کسے ٹائم اگالی کرنا ہے آئے ہائے ہائے علی پاک کا علم دیکھو یار آپ نو آنا ہے کسے ٹائم اگالی کرنا ہے تو کسے ٹائم منہ بند کر کے بہ رہنا ہے تے تسی ماب مدینہ تو العلم ہو علی پاک تے اساں تے ایک ہی سوال سی وہ بھی تساں کو حل نہیں ہویا اتھے لوگ ہزاراں سوال کرنے تے انہوں نے جواب چاہی دینے ہوں تے پھر ہن اج گل تک کوئی نہ ہوئی نا آپ نے فرمایا نہیں ہو گئی ڈن ہو گئی فیصلہ ہو گئی اس آخیا کیویں آپ نے فرمایا جا چھری پھیر ذبح کر ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ کو چاک کر اگر انتڑیوں کے ساتھ اوجڑی بھی نکل آئے تو پھر پاک ہے جا کھا لے اور اگر صرف انتڑیاں نکلیں تو پھر حرام ہے کتے کا بچہ ہے ہن ایک میں آکھے جی انتڑیاں بھی ہیں تے اوجڑی اے ہن کیویں آکھے بھئی کسے ٹائم ذبح کرنا آندرا نکلنیاں کسے ٹائم ذبح کرنا اوجری نکلنی ہے اے شان ہے مولا علی کی یہ علم ہے مولا علی کا پھر ایک باری پھر محبت دے نال بول دے ساڈا تے ہے پیر
ساڑاتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ اعتکاف جو ہے، اعتکاف یہ اللہ کی کریم کی بارگاہ میں بڑا محبوب عمل ہے۔ اعتکاف میں چند لمحے باقی ہیں، جن حضرات نے نیت کر لی ہے اللہ ان کی نیت قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کی میری دعا ہے اللہ کریم انہیں بھی یہ عمل اور یہ ثواب نصیب فرمائے۔ اعتکاف جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے، جب کوئی عبادت رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اعتکاف کو ہم نے رسم بنا لیا ہے، یہ لمبے لمبے دسترخوان، یہ موبائل کا استعمال، یہ لیپ ٹاپ، یہ ساری چیزیں اعتکاف کی جو روح ہے اس کو ختم کرتی۔ میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں، اعتکاف کا مطلب ہے خدا کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں، خدا کے ساتھ خلوت، خدا کے ساتھ باتیں، صرف خدا رسول کی باتیں۔ جب موبائل ہاتھ میں آ جائے، جب چارجر ہو، جب یہ لیپ ٹاپ ہو، جب یہ چیزیں آ جائیں تو پھر اس وقت اعتکاف کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ حضرات سے ایک تو اپیل کرتا ہوں، کوئی لمبے چوڑے مسئلے نہیں ہیں، ایک ہی مسئلہ ہے اعتکاف کا، وہ پلے سے باندھ لیں، یاد کر لیں کہ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں جانا، بغیر عذر کے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو محراب ہے ہمارے فقہا نے اسے بھی مسجد سے باہر قرار دیا ہے۔ اگر آپ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلیں گے، اگرچہ آپ نہانے کے لیے بھی نکلیں گے، جو واجب نہانا نہیں ہے ویسے نہانا ہے، اپنے جسم کو ٹھنڈک دینے کے لیے، تسکین دینے کے لیے نہانا ہے، واجب نہیں ہے نہانا۔ واجب نہانا اور دوسرے نہانے کا فرق آپ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے نہانے کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں۔ تو آپ حضرات سے ایک تو یہ عرض ہے، اعتکاف کے دوران اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے مشائخ کے لیے دعا کریں، اپنے بزرگوں کے لیے دعا کریں، جتنا وقت ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں۔ جب یہ 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا، تو انسان جب کسی کے پاس جاتا ہے اس سے معافی مانگنے کے لیے تو پہلے زبان سے اسے سوری کرتا ہے، اگر وہ سوری کو نہ سنے تو پھر اس کے ساتھ لجاجت سے پیش آتا ہے، منت کرتا ہے، ہاتھ سے اشارے کرتا ہے، اگر پھر بھی وہ نہ مانے پھر آخری حربہ ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں مسلمان کا آنا گویا کہ ایسے ہی ہے کہ ہم خدا کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، یا اللہ تو نے اگر رحمت کے عشرے میں بھی معاف نہیں کیا تو مغفرت کے عشرے میں بھی نہیں کیا، تو اب تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، آخری 10 دن اس وقت تیرا چوکھٹ چھوڑیں گے جب تو ہمیں معاف فرمائے گا۔ تو یہ اعتکاف جو ہے اس کی روح یہ ہے، تو جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے تو پھر اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں موبائل کو ساتھ لے کے نہ جائیں، یہ میری گزارش ہے، لیپ ٹاپ ساتھ لے کے نہ جائیں، کمپیوٹر ساتھ لے کے نہ جائیں، آپ ساتھ لے کے جائیں قرآن لے کے جائیں، اللہ کے محبوب کا فرمان لے کے جائیں، دین کی باتیں ساتھ لے کے جائیں۔ اور یہ جو 10 دن ہیں یہ اس موبائل نے بڑا فساد پھیلایا ہے۔ آپ یقین جانیں، میں بہت سارے ملکوں کے حالات جانتا ہوں، وہاں لوگوں کے پاس موبائل اس وقت کا ہے جب پاکستان میں موبائل آیا ہی نہیں تھا۔ میں نے کسی بندے کو وہاں پہ ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جتنا یہاں پہ رجحان ہے موبائل کو پکڑنے کا، استعمال کرنے کا، ایک بندہ بکریاں بھی چرا رہا ہے اس نے موبائل بھی کان پہ لگایا ہوا ہے، اور جو گاڑی چلا رہا ہے اس نے بھی موبائل کان پہ لگایا ہوا ہے۔ بڑی بڑی قیمتی جانیں اس موبائل کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہیں۔ اتنا ہی استعمال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے خدا کے لیے موبائل کو استعمال نہ کریں۔ اس موبائل کی وجہ سے بہت ساری صحتیں لوگوں کی خراب ہو گئی ہیں، ڈپریشن کا لوگ شکار ہو گئے ہیں، بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور اعتکاف میں اس موبائل کو گھر رکھ کے آئیں، صرف اپنا رشتہ خدا سے رکھیں، مصطفیٰ سے رکھیں۔ اللہ کریم جن حضرات نے ارادہ کیا ہے ان کا ارادہ قبول فرمائے، اور جن کا ارادہ نہیں ہے اللہ کریم انہیں ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 مسئلے میرے پاس آئے ہیں۔ ایک مسئلہ آیا ہے کہ ایک جگہ دربار پہ نماز پنجگانہ ایک حافظ صاحب کی اقتداء میں ادا ہوتی ہے، اور تراویح کے لیے 2 حافظ صاحبان قرآن پاک کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ آیا اس جگہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے۔ مسجد اگر وہاں پہ ہے تو اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اگر مسجد نہیں ہے تو پھر وہاں پہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے۔
مسجد میں اعتکاف بیٹھیں، چاہے وہ جامعہ مسجد ہو یا غیر جامعہ مسجد ہو۔ اور دوسرا ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ عمر 70 سال کے قریب ہے، چھوٹے پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، پانی سے استنجا کرتے ہوئے بھی ناپاکی کا خدشہ رہتا ہے، اس کا مسئلہ بھی بیان کر دیں۔ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ مسئلہ بیان کیا تھا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، مریض ہے، اسے پیشاب میں قطرے آتے ہیں اور وہ قطرے رکتے نہیں ہیں، اتنا وقت بھی نہیں رکتے جتنے وقت میں وہ نماز ادا کر سکے۔ دو صورتیں ہیں، اگر 10 منٹ کے لیے وہ قطرے رک جاتے ہیں تو وہ 10 منٹ کے لیے وضو کر کے نماز ادا کر لے، اس کے بعد پھر ناپاک ہوتا ہے پھر وضو کر لے۔ اور اگر 10 منٹ کا بھی اسے وقفہ اور مہلت پاکی کی نہیں ملتی، پھر ہمارے فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، علماء فرماتے ہیں وہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لے، اور نماز کے دوران بھی اگر وہ ناپاک ہو گیا تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ معذور ہے، اللہ اس کے عذر کی وجہ سے اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔